السلام علیکم۔ ماں کی محبت پر مبنی سبق آموز کہانی۔ شگفتہ بی بی ایک پرانے طرز کی عورت تھی جنہوں نے ساری زندگی پردے، عزت اور حلال روزی کے اصولوں پر گزاری۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا سلمان، جو بچپن سے ہی پڑھائی میں ذہین اور طبیعت کا نرم تھا۔ شگفتہ بی بی نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سلائی کر کے لوگوں کے کپڑے سی کر سلمان کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ وہ خود پر کبھی ایک نیا کپڑا نہ پہنتی، لیکن بیٹے کے یونیفارم، کتابیں اور فیس وقت پر ادا کرتی۔ سلمان کی تعلیم مکمل ہوئی، ایک بڑی کمپنی میں ملازمت ملی اور وہ ایک ماڈرن شہر میں جا بسا۔ ابتدائی مہینوں میں سلمان اپنی ماں کو باقاعدہ فون کرتا، پیسے بھی بھیجتا۔ پھر رفتہ رفتہ فون کم ہوتے گئے اور ایک دن سلمان نے بتایا، امی میں ایک لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تھوڑی مختلف ہے، ماڈرن ہے، آپ کو شاید اس کی باتیں یا کپڑے پسند نہ آئے، اس لیے بہتر ہوگا آپ یہیں رہیں۔ شگفتہ بی بی کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، صرف ایک جملہ بولا، بیٹا بس خوش رہو، ماں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلمان نے ماں سے ملنا تقریباً چھوڑ دیا۔ ماں روز دروازے کی طرف دیکھتی، مگر دروازہ کبھی نہ کھلا۔ ایک دن محلے کے ایک بچے نے پوچھا، خالہ آپ سلمان کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ شگفتہ بی بی نے مسکرا کر کہا، بیٹا کچھ خواب کو صرف دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر زبان پر لائے تو وہ خواب نہیں رہتے، شکوے بن جاتے ہیں۔ چند ماہ بعد شگفتہ بی بی کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہسپتال میں آخری وقت میں سلمان کو بلایا گیا۔ وہ آیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی والدہ نے ایک ڈائری چھوڑی ہے، شاید آپ کے لیے۔ سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، میرے بیٹے کے نام۔ سلمان بیٹا، اگر یہ ڈائری تمہارے ہاتھ آئی ہے تو مطلب اب میں دنیا میں نہیں رہی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن ایک ماں کا دل ہمیشہ خالی رہتا ہے جب بیٹا دور ہو۔ تم نے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا، لیکن شاید میری موجودگی کھل کر محسوس نہ کر سکے۔ یاد رکھنا، دنیا تمہیں سب کچھ دے سکتی ہے، مگر ماں کے بعد خالص دعا کہیں نہیں ملتی۔ کبھی کبھی کسی ماں کی خاموشی میں اتنی چیخ ہوتی ہے جو صرف بیٹے کا ضمیر سن سکتا ہے۔ اپنی بیوی بچوں سے محبت کرو، مگر کبھی ماں کی ممتا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ سبق: ماں صرف جنا نہیں کرتی، وہ پوری زندگی بیٹے کو سنوارتی ہے، لیکن اگر ماں کو نظر انداز کیا جائے تو خاموشی سے مر تو سکتی ہے، پر بد دعا کبھی نہیں دیتی، مگر اس کی خاموشی سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے۔